یہ جس بینک کا قرضہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ صرف کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور جو پرسنل ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا، جبکہ گارنٹر جو ہے اس میں فہمیدہ مرزا ہے، اس کے دستخط ہیں۔ اب دیکھیں نا، کمپنی کو اگر قرضہ دیا ہے اور کمپنی ڈیفالٹ کر گئی ہے تو اس کا کوئی گارنٹر ضمانتی تو ہے نا۔ ضمانتی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جی اگر قرضہ نہیں ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اور اس میں جو گارنٹرز ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے، اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ یا تو اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ ملک میں تمام جتنے لوگوں نے قرضے لیے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، گارنٹرز آزاد ہیں، جس نے ضمانت دی ہے قرضے کی وہ آزاد ہے، اس سمجھ نہیں پوچھیں گے ہم۔ تو یا تو یہ کہہ دیں وہ، اگر یہ اتنی ان کے اندر طاقت ہے تو یہ قانون بنا دیں، سب کے اوپر لاگو کر دیں یہ کہ جو ضمانتی ہوگا قرضے کا اس سے ہم نہیں پوچھیں گے، بس ضمانتی آزاد ہے، بھلے ڈوب جائے پیسہ اس کے ڈوب۔ یہ ایک خط ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے۔ اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی جو نامنیشن پیپر ہے اس میں آپ کو پتہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 20 لاکھ سے اوپر جو ہے، اگر کسی بلکہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ نامنیشن پیپر ہے ان کا جی، یہ، اور اس میں ایک تو جہاں ہم ایسٹس اور لائبلٹیز لکھتے ہیں اپنی کالم میں، یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر جس میں ایسٹس لکھنے پڑتے ہیں کہ میرے اثاثے کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ آخری ہوتا ہے یہ لائبلٹیز ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا لائبلٹیز ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فارم ہے، اور اس میں انہوں نے کہیں پر بھی لائبلٹیز کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی لائبلٹی بھی ہے، کوئی قرضہ بھی ہے، کوئی میں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے ادا کرنے۔ اچھا اس کو ہٹا دیں اگر ہم ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کہ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے، کوئی قرضہ ان کے اوپر تھا یا نہیں تھا، اس میں نہ لکھ کر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی چیز چھپاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر بھی اس کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ قرضہ ان کے اوپر تھا نہیں تھا، دیا نہیں دیا، یہ جو نامنیشن پیپر انہوں نے بھرا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے، اور یہ بلینک چھوڑا ہوا ہے انہوں نے آپ کے سامنے۔ 1 جنوری کو جب چھٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک خط جاری کرتا ہے، حالانکہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، قرضہ تو کسی اور بینک کا ہے، اور ایفیڈیوٹ جو جمع کرا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں، اور یہاں 22 کروڑ کی بات ہے۔ ہائی کورٹ کی ڈگری ہوئی ہے، اور ایک آدھ جگہ پہ کاغذات پہ جو اعتراض ہے وہ ایم سی بی کی طرف سے ہے، جو بینک ہے اس نے اعتراض کیا کہ جی یہ ڈیفالٹر ہیں اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے جائیں، لیکن اسٹیٹ بینک جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پروونشل الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھتا ہے، چھٹی کے دن خط لکھتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023 کاپی اٹیچڈ ایڈریس ٹو مسز فہمیدہ مرزا۔ ان کو لکھا ہے الیکشن کمیشن نے فہمیدہ مرزا کو، جواب یہ دے رہے ہیں، ان دس ریگارڈ اٹ از کنفرمڈ دیٹ دی اوور ڈیوز اینڈ رائٹ آفس رپورٹڈ ان آور لیٹر نمبر، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الیکشن کمیشن کا خط ڈیٹڈ 25/12/2023 ریلیٹڈ ٹو کمپنیز اینڈ ناٹ ٹو دی انڈیویجولس۔ اب اسٹیٹ بینک صفائی کہہ دے رہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ لائبلٹیز ہیں یا قرضہ ہے یا اوور ڈیو ہے یا رائٹ آف ہے وہ کمپنی کے اوپر ہے، ان کے اوپر نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کا یہ کام رہ گیا؟ اسٹیٹ بینک آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ بینک اور مرزا فیملی کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ کرا دے کہ کسی طرح سے ان کے پیپر بحال ہو جائیں۔ دیکھیں ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں کسی بنیاد پر تو وہ اپنے پیپر کو ریسٹور کرانے کے لیے کوششیں کرے، بھاگ دوڑ کرے، بینک سے رابطہ کرے، جو ان کے انڈرسٹینڈنگ سیٹلمنٹ ہوتا ہے ان کا معاملہ ہے، بینک کا معاملہ ہو جائے، لیکن جو اسٹیٹ بینک کا کردار ہے وہ مشکوک ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہے
کہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیپرز کو بحال کرانے کے لیے بینک کو جا کے وہ اپروچ کرے اور بینک کو کہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور بینک کو یہ کہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تم سیٹلمنٹ کرو. یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسٹیٹ بینک نے، وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. میں تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اس کردار کا وہ نوٹس لیں اور اس پر ایکشن لیں اور اسٹیٹ بینک کو روکیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کسی کینڈیڈیٹ کے پیپر بحال کرنے میں کوئی کسی قسم کی سہولت کاری کرو.